السلام علیکم ایوری ون۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام مجھے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلان بن فلان نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ جل جلالہ۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں، آج ہمارے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے بندوں کے حقوق۔ یاد رکھیے، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ یعنی اللہ پاک کے حقوق، اور دوسرا ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ تو ہم پر اس وجہ سے لازم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق و مالک اور پالنے والا ہے۔ بے شک اسی وجہ سے اس کے احکامات کی بجا آوری ہم پر لازم ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی ہم پر کیوں ضروری ہے، اس بات کا جواب دیتے ہوئے حجۃ الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان یا تو اکیلا رہتا ہے یا کسی کے ساتھ، اور چونکہ انسان کا اپنے ہم جنس لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، لہٰذا اس پر مل جل کر رہنے کے آداب سیکھنا بھی ضروری ہے۔ معلوم ہوا حقوق العباد کے لازم ہونے کا بنیادی سبب تمام انسانوں کا مل جل کر ایک ساتھ رہنا ہے۔ آپس میں میل جول رکھنے اور مل جل کر رہنے کے کچھ آداب و حقوق ہیں۔ آج کے بیان میں ہم انشاءاللہ عز و جل حقوق العباد کی اہمیت کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے حقوق العباد کی اہمیت سنتے ہیں، کیا اہمیت ہے اس کا۔ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ظلم کا انجام صفحہ نمبر 13 پر نقل کرتے ہیں، ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا لیکن مجھ سے حساب و کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا گیا جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں، بس میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا، اس کا بھی حساب لیا گیا اور اس پر آئے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لی گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں، غور کیجیے کہ جب پرائے گیہوں کے ایک معمولی سے دانے کو بلا اجازت توڑنے کا حساب ہے اور اس قدر نقصان کے حساب سے مرنے کے بعد اس شخص کو نیکیاں دینی پڑ گئی، تو ایک مسلمان کے بنیادی حقوق کو پامال کرنا اور ان کی کچھ پرواہ نہ کرنا کس قدر نقصان اور خسارے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کو بری طرح پامال کیا جاتا ہے۔ اب تو صرف گیہوں کا دانہ توڑنے یا کھا جانے ہی کہاں بات ہے، آج کل تو کئی لوگ بغیر دعوت کے دوسروں کے یہاں پیٹ بھر کر کھانا ہی کھا لیتے ہیں، حالانکہ بغیر بلائے کسی کی دعوت میں گھس جانا شرعاً منع ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا۔ پر آج کل تو قرض کے نام پر لوگوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہے لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ اللہ، جی ہاں، جو کسی کا قرضہ دبا لے وہ ظالم ہے اور سخت نقصان و خسران میں ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں، بندوں کے حق تلفی آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے۔ سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی رحمۃ اللہ علیہ کتب قلوب میں فرماتے ہیں، زیادہ تر اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے۔
جو حقوق العباد تلف کرنے کے سبب انسان پر ڈال دیے جائیں گے۔ بے شمار افراد اپنی نیکیوں کے سبب نہیں بلکہ دوسروں کی نیکیاں بدلے میں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ دوسروں کی نیکیاں حاصل کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جن کا دنیا میں دل آزاریاں اور حق تلفیاں ہوئی ہوں گی۔ یوں بروز قیامت مظلوم اور دکھیارے لوگ فائدے میں رہیں گے۔ حقوق العباد ہوگا میرا کیا، کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی، بڑی کوشش کی گناہ چھوڑنے کی، رہے ناکام ہم یا الہی، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تازے دار حرم یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں، حقوق العباد کا معاملہ واقعی بہت نازک ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں ہر وقت محتاط رہنا چاہیے۔ اگر کبھی جان بوجھ کر یا نادانی میں کسی مسلمان کا حق تلف ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حق کسی قسم کا بھی ہو، جب تک صاحب حق معاف نہ کرے معاف نہیں ہوتا۔ حقوق اللہ میں تو ظاہر ہے کہ اللہ کریم کے سوا دوسرا معاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے، کہ قرآن پاک میں ہے ترجمہ کنز ایمان، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، بے شک، اور بندوں کے حقوق میں رب کریم نے یہی ضابطہ مقرر فرما رکھا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے معاف نہ ہوگا۔ اگرچہ مولا ہمارا اور ہمارے جان و مال و حقوق سب کا مالک ہے، اور وہ بے ہماری مرضی کے ہمارے حقوق جسے چاہے معاف فرما دے، تو بھی عین حق اور عدل ہے کہ ہم بھی اسی کے اور ہمارے حقوق بھی اسی کے مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ہمارے خون مال اور عزت وغیرہ کو معصوم و محترم نہ کرتا تو ہمیں کوئی کیسا ہی آزار تکلیف پہنچاتا، کبھی ہمارے حق میں گرفتار نہ ہوتا۔ یوں ہی اب بھی اللہ پاک جسے چاہے ہمارے حقوق معاف فرما دے، کیونکہ وہی مالک حقیقی ہے، مگر اس کریم رحیم کی رحمت ہے کہ ہمارے حقوق کا اختیار ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ ہمارے بخش سے معاف ہو جانے کی شکل نہ رکھی تاکہ کوئی مظلوم یہ نہ کہے کہ اے میرے مالک مجھے میرا حق نہ ملا۔ تو کتنی بڑی ہم لوگ کو شہادت ملی ہے کہ ہم لوگ سے اگر کوئی معافی نہ مانگے، اگر ہم لوگ کے ساتھ کوئی کچھ غلط کیا ہے اور ہمارا دل دکھایا ہے یا حق مارا ہے، تو اگر ہم سے معافی نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے نا۔ بادشاہ ہو یا وزیر، امیر ہو یا فقیر، مالک ہو یا غلام، ہمارے دین اسلام نے حقوق کی ادائیگی کے لیے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے، اور جب کسی مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ثابت ہو جائے تو اس حق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، غور کیجیے، اللہ پاک نے مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری نہ کرنے، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانے اور ستانے والوں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنایا ہے۔ مسلمانوں کو ستانے کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔ تو پیارے پیارے اسلامی بہنوں، خوب احتیاط کیجیے، اپنی مسلمان بہنوں کو ڈرانے، ستانے اور ان کا حق دبانے سے ہمیشہ باز رہیے۔ کسی سے ناانصافی کرنے اور ہر وہ کام کرنے سے بچیے جس سے دوسروں کے حقوق پامال ہوں۔ کسی کو ذلیل کرنا یا اس کی بے عزتی کرنا وغیرہ حقیقتاً یہ بھی ظلم ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور لائک ضرور کر دیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔